بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ نے سب کی مغفرت کرنے کا وعدہ عطا فرمایا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ کون سے 4 لوگ ہیں، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر ہمارے رب نے ہمیں ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہی کم ہے۔ یہ تحفہ عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کا سامان کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو لوگ آرزو کریں پورا سال ہی رمضان ہو۔ بے شمار برکتیں اور بے شمار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے اگر ہم پوری زندگی روزے رکھیں تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جیسی خاص رات سے نوازا، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ پھر بھی روزے کی قدر نہیں کرتے، رمضان کے مہینے کو بھی اسی طرح گزارتے ہیں جیسے باقی عام دن ان کا معمول رہتا ہے۔ روزہ رکھنے پر اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ روزے داروں کے لیے چیٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں، پرندے، یہاں تک کہ ہر شے دعا کرتی ہے۔ کسی بھی امت کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں بخشا جو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بخشا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں بھوک سے نجات دیں گے، ہمیں پیاس سے محفوظ رکھیں گے اور میدان حشر کی سخت گرمی سے بچا لیں گے۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی ماں کے پیٹ سے آئے ہوں۔ اس قدر بڑا صلہ اللہ پاک نے ہمیں روزوں کا عطا فرمایا ہے، ہماری بخشش فرما دیتے ہیں۔ روزہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں ایک فرض کا صلہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کریم اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، افطار تک دعا کرتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جنت کو ہر روز روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب وقت افطار ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، فرشتے بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن 4 بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ 1، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا مرتبہ اللہ پاک نے بہت بڑا بنایا ہے۔ اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا اور ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہی رکھ دی، لیکن افسوس ہمیں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں۔ ہم ان پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور یہ سب کر کے ہمارے دلوں پر ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ان کے بڑھاپے کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہم ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنتے تک نہیں، ہم انہیں کمتری کا احساس کراتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں رک جانے سے ہماری زندگیوں کا سکون ہی چھن جاتا ہے۔ پھر ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے لیے ترستے ہیں۔ چہروں کو دیکھنے سے ہی اللہ حج کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن انہیں پیار سے دیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، ہمیں ضرورت ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں
تو ان کی ایک ایک جھلک کو ہم ترس جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ انہیں وقت دیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہمارے لیے ایک لمحہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک دن نہیں، اپنی پوری زندگی کو ہم پر قربان کرتے ہیں۔ کبھی ہماری پرورش میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، کبھی ہمارے مستقبل کے لیے جستجو کرتے ہیں اور ہر وقت ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ کسی غلطی پر بھی ہیں تو انہیں پیار سے سمجھائیں، ان سے بدسلوکی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے رمضان جیسے پاک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وقت رہتے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، اپنے لیے جنت کا انتظام کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ دوسرا شخص جس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی وہ ہے شراب پینے والا۔ شراب حرام ہے، اس گناہ سے توبہ کریں، اس سے بچیں، اللہ پاک سے ہدایت مانگیں۔ اور تیسرا ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں کرنے والا۔ اور چوتھا شخص ہے کینہ رکھنے والا۔ جب کسی کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ ساتھ میں یہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہے، اس پر وار کرنا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی تکلیف کا تو باعث بنتا ہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کی وجہ ہیں، لیکن ایسا شخص خود بھی کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑی سزا یہ کہ ایسے شخص کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان گناہوں میں یا ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سچے دل سے توبہ کریں، اپنی بخشش مانگیں، اپنی مغفرت کی دعائیں کریں، یہ پکا عزم کریں کہ آئندہ ان گناہوں سے باز رہیں گے، اور ان انسانوں سے بھی معافی مانگیں جن کے آپ مجرم ہیں۔ جب اپنے رب کے سامنے ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ وہ ہمیں چاہتا ہے۔ وہ ہماری سچی توبہ پر، ہمارے آنسوؤں پر، ہماری گڑ گڑاہٹ پر ہمیں بخش دے گا، ہم پر رحم فرمائے گا، ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا اور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آج زندگی ہے، اس کو غنیمت جانیں اور توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ کریم نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما کر ہمیں موقع دیا ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ دیا ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اجر و ثواب اس قدر ہے تو پھر رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ بھی بہت سخت ہے، گناہ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ اس گناہ کبیرہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان فرمائے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان میں ایک رکن روزہ ہے۔ روزہ چھوڑنے والوں کے لیے دنیا میں تو یہ سزا ہے ہی کہ اللہ پاک روزہ چھوڑنے والوں کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں، رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب موجود ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو نبی کریم نے وہاں جنت اور دوزخ کے بہت سارے منظر دیکھے، اور آپ نے وہ منظر بھی بیان فرمایا کہ کچھ مرد اور عورتیں ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کو نیچے سے جلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ یمامہ بہت خوفناک جنگ تھی جس میں 30,000 شہید ہوئے۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کر کے پانی پلا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس چل رہا تھا، اور اس وقت پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
پوچھا کہ پانی پیوگے؟ حضرت سالم نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میری ڈھال میں پانی ڈال دو، اگر زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اگر مر گیا تو اللہ کے دسترخوان پر افطار کر لوں گا۔ آپ نے جنگ کی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور آج لوگوں کے پاس مختلف بہانے ہوتے ہیں روزہ چھوڑ دینے کے لیے۔ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ہمیں صرف نام کا روزہ نہیں رکھنا۔ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پورے وجود کا روزہ ہو، ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ ہم غلط نہ سوچیں، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو تاکہ ہم غلط نہ دیکھیں، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو تاکہ ہم کسی غلط بات کو بولنے سے پرہیز کریں، ہمارے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان چغلی، غیبت، گالی، جھوٹ، کسی کو تکلیف پہنچانے والے کلمات سے بھی روزہ رکھے، ہمارا دل کسی کی بھی نفرت، بغض، حسد، کینہ اور تمام گناہوں سے روزہ رکھے، ہمارے قدم کسی بھی غلط راستے، کسی غلط محفل کی طرف جانے سے روزہ رکھیں، اور ہمارا یہ پکا عزم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس سب کی پابندی کریں گے۔ اگر ہم اس طرح روزہ رکھیں گے تو کوئی بھی چیز ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان نہیں آ سکتی۔ روزے کا اصل مقصد ہے ہماری زندگی میں تقوی کا آ جانا، ہمارے اندر صبر کا آ جانا، لیکن لوگوں نے صرف کھانا پینا چھوڑنے کو ہی روزے کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو دن رات ہمیں بہکانے پر لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا ہمارا نفس۔ یہ دونوں ہمارے وہ دشمن ہیں جو کہ ہمارے عمل کو، ہماری للہیت کو، ہمارے باطن کو لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر لمحہ ہم پر حملہ آور رہتے ہیں، اور ان دونوں ہی دشمنوں سے ہمارا پوری زندگی مقابلہ رہتا ہے، یہاں تک کہ ہماری آخری سانس تک۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان میں بڑا دشمن کون سا ہے، شیطان یا ہمارا نفس؟ ان دونوں میں جو ہمارا بڑا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی بھی دوسرا شیطان موجود نہیں تھا جو شیطان کو بہکاتا۔ ہم تو ہر گناہ پر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن جس نے شیطان کو بھی بہکا دیا وہ اس کا نفس تھا۔ شیطان کو شیطان بنانے والی جو چیز ہے وہ نفس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے پاک مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، جبکہ شیطان تو اس مہینے میں قید ہو چکے ہوتے ہیں۔ شیطان بھی ہمارا چھوٹا دشمن نہیں ہے، بہت بڑا طاقتور دشمن ہے، لیکن وہ ہمیں برباد کرنے میں کامیاب تبھی ہوتا ہے جبکہ ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، ہم اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، جب ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم وہی کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نمازیں بھی پابندی سے نہیں پڑھتے وہ تراویح میں بھی کھڑے نظر آتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لوگوں کا رجحان نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نظریں بھٹکتی ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن نفس ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ آزاد ہے۔ دین کی طرف، نیکیوں کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہے کیونکہ شیطان بندھا ہوا ہے، لیکن گناہوں کا ماحول اب بھی گرم ہے کیونکہ ہمارا نفس موجود ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو شکست دے کر اپنی آخرت کو بچانا ہے، اور اسی امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ، فریب اور گناہوں کو نہیں چھوڑا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان تو ذریعہ ہے کہ اس چیز کا کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے خود کو بچا سکیں، ہمارے باطن کی صفائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے،
اور جب ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا تو شیطان رہا ہو کر بھی ہمارے نفس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس پر حاوی نہیں ہو پائے گا۔ جس طرح ہمیں رمضان میں ہر لمحہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم خود کو گناہوں سے روکتے ہیں، اسی طرح ہمیں بنا رمضان کے بھی یہی فکر رکھنی چاہیے، اور اس طرح ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں گے۔ لیکن جب ہم رمضان جیسے پاک مہینے میں ہی خود کو گناہوں سے نہیں روک پاتے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کو ہی روزہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ سب کر کے ہم کسی اور پر نہیں خود پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ روزہ ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء و روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہمارے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسا کامل ایمان عطا فرما دے کہ اپنے رب کی بارگاہ کے علاوہ کہیں سرور ہی نہ آئے۔ ہم دنیا کی محبتوں سے نکل کر اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔